عشر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، جس کا ثبوت احادیث سے بھی ہے، جس کا ثبوت اجماع امت سے بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن تم اپنی کھیتیاں کاٹ لو تو کھیتی کے کٹنے کے وقت خدا کا حق ادا کرو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بالاتفاق تمام کے تمام علماء نے عشر کو ثابت کیا ہے کہ اس آیت سے عشر کا ثابت ہونا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہیں زمین سے پیداوار دی ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ اس آیت کے اندر بھی عشر کا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے کسان بھائی، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً 63% آبادی کا انحصار زمینداری اور کاشتکاری پر ہے، اور اکثر زمیندار اور کسان یہ پریشان رہتے ہیں اس لیے کہ کہتے ہیں کبھی ناگہانی آفات آ جاتی ہے، کبھی بے وقت بارشیں آتی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی فصل کی جو شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے حل کے لیے، اس بیماری کے سد باب کے لیے کسان بڑی رنگ برنگی اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ سپرے خریدتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھادیں ڈالتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو بے موسمی بارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی نئی سے نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ سپرے ڈالنا یا کھاد ڈالنا اس کے کوئی خلاف نہیں ہے، لیکن ہم نے بیماری کا اصل سبب تلاش نہیں کیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یوں ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا، کوئی کہتا کھاد اچھی نہیں ڈلی، کوئی کہتا پانی اچھا نہیں لگا۔ ان اسباب کی طرف تو ہماری نظر جاتی ہے، اس بات کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی کہ کبھی عشر بھی ادا کر کے دیکھیں، شاید اس سبب کی وجہ سے اللہ ہماری فصلوں کی شرح بڑھا دے۔ اور میرے دوستو، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یقین ہونا چاہیے کہ جو مسلمان اپنی کھیتی اور پیداوار میں سے خدا کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کو اس کا حق دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کا حق دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بڑی کمزور ایمان کی بات ہے، بڑی یقین کی کمزوری ہے کہ آج ہم نے اپنی کھیتیوں کے اندر عشر ادا کرنے کی بجائے قرضے لے لے کر، سود پر قرضے لے کر اپنی کسان زمیندارہ چلاتے ہیں اور فصلوں کی پیداوار لگاتے ہیں، اور امید یہ لگاتے ہیں کہ میری فصل کی شرح بڑھ جائے۔ تو اس سے بڑا قرآن کے مطابق بے وقوف کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تیرے خدا کا وعدہ ہے کہ اللہ سود کو مٹا کر رہے گا اور صدقات کو اللہ بڑھا کر رہیں گے۔ جو صدقات بڑھانے کی چیز ہے وہ صدقات دیتے نہیں، جس پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو گھٹاؤں گا وہ لے لے کر کہتے ہیں کسان خوشحال ہو جائے گا۔ کسان کی خوشحالی سود لینے میں نہیں ہے، کسان کی خوشحالی اعلیٰ سے اعلیٰ سپرے اور کھاد لگانے میں نہیں ہے، کسان کی خوشحالی خدا کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ اور اللہ کا حکم کسان کے لیے کیا ہے کہ عشر ادا کرو۔ اب